تو سینوں کے چراغ، سینوں کے اندر نور حق کے جلتے ہوئے چراغ، اولیاء کرام کا کام، صوفیاء کرام کا کام یہی ہوتا تھا۔ سینے بھی بنے بنائے مل جاتے تھے، دل بھی رکھے رکھائے مل جاتے تھے، سارا کچھ تو مولا نے بنا دیا ہوتا تھا۔ وہ تو ریگ مال مل کے زنگ کو صاف کر دیتے، دل کے آئینے کو چمکا دیتے اور روشن کر دیتے، نجاست دور کر دیتے، پاکیزہ کر دیتے، ستھرا کر دیتے۔ اور جب سارا آئینہ دل چمک چمکتا اور سینے کی غلاظتیں دور ہو جاتی اور سینہ اور دل کا آئینہ اس قابل ہو جاتا کہ اس میں انوار و تجلیات کا بروق ہو، تو خواجہ اجمیر ہو یا خواجہ اجمیر یا خواجہ نقش بند ہو یا سرکار بغداد، ان کا کام کیا ہوتا؟ سینے کو ستھرا کرتے، آئینے کو صاف کرتے۔ جب چمک چمک اس دل کے آئینے میں پیدا ہو جاتی تو اس کے بعد اس دل کے آئینے کو پکڑ کے اس کا زاویہ گنبد خضرا کی طرف، بس اس کا زاویہ درست کر دیتے، گنبد خضرا کی طرف آئینہ قلب کا زاویہ درست کرنے کی دیر ہوتی، لمحہ پہلے وہ ہندو ہوتا، لمحہ پہلے وہ ہندو ہوتا، خواجہ اجمیر کی مجلس میں آتا تو ہندو ہوتا، نگاہ سے زنگ دور کرتے، پھر وہ کہتا زنگ تو دور کیا ہے دکھاؤ، پکڑ کے زاویہ گنبد خضرا کی طرف کرتے، جلوہ مصطفیٰ نظر آتا تو لا الہ الا اللہ پڑھا۔ بس بات وقت اتنا ہے، شریعت والے شریعت والے بتاتے ہیں، طریقت والے دکھاتے ہیں، بس اتنی سی بات۔ شریعت والے بتا دیتے، نہ بتائیں تو انسان جاہل رہے، تو شریعت والے جو کچھ بتا دیتے ہیں، طریقت والے پردہ اٹھاتے ہیں۔ بو علی اندر غبار ناکا، دست رومی پردہ محل۔ بو علی عقل کا نمائندہ بن کر محبوب کے جلوے کے لیے دوڑا۔ بو علی سینہ، اس نے سنا محبوب اونٹنی کے کجاوے پہ جا رہا، صحرا میں جا رہا، پردہ پوش ہے۔ بو علی سینہ عقل کا پیکر بھی دوڑا کہ محبوب کا جلوہ کر لوں، اور عشق کا پیکر مولا روم بھی دوڑا کہ محبوب کا جلوہ کر لوں۔ دوڑ کے دونوں عقل و عشق دونوں اونٹنی کے قدموں تک، اونٹنی کے قدموں تک عقل بھی جا پہنچی، عشق بھی جا پہنچا۔ بو علی نے بھی جا کے اونٹنی کے قدم چھو لیے، مولا روم نے بھی جا کے اونٹنی کے قدم چھو لیے، مگر وہ عقل تھی اونٹنی کے پاؤں سے جو گرد اڑی، بو علی اس میں گم ہو کے رہ گیا، عقل گرد میں گم ہو گئی، عشق بڑا اس نے پڑھتے پردہ اٹھا دیا، اس نے جلوہ عشق جلوہ۔ شریعت والے بتا دیتے ہیں، عشق والے دکھا دیتے ہیں، اور جب تک دکھائی نہ دے جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے مولوی جھگڑتے رہتے ہیں، فقیر ہنستے رہتے ہیں۔ مولوی جھگڑتے رہتے ہیں، فقیر مچلتے رہتے ہیں۔ بس اس کی ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ زلیخا جب عاشق ہو گئی، زلیخا جب عاشق ہو گئی، جب عاشق زلیخا بھی دو وقت آئے، ایک آپ نے سنا ہے، ایک نہیں سنا، دوسرا بھی سنا۔ زلیخا جب عاشق ہو گئی تو سارے مصر کے شہر میں چرچا ہو گیا، زلیخا کی بدنامی ہو گئی۔ جدھر جس کوچہ و بازار میں جائیں، زلیخا عورتیں، وزیروں کی مشیروں کی بادشاہوں کی حرم گیریاں، ارد گرد محلے دارنیاں، جدھر گلی سے گزرے ہر کوئی کہے دیکھو اپنے ہاتھوں سے خریدے ہوئے غلام پہ عاشق ہے۔ ایسی بھی پگلی کوئی ہوگی، ایسی بھی پگلی
کوئی ناداں غلام پہ عاشق ہو گئی، غلام پہ عاشق ہو گئی، ایک تہمت لگ گئی، جس کوچہ و بازار میں جائے زبانیں کھل گئیں، اس کا جینا دو۔ زلیخا دوڑتی پریشان کہ اب اس کا علاج کیا ہے؟ دوڑتی دوڑتی اس کا نصیب کہ کسی فقیر کے جا پہنچی، کسی فقیر کے پاس جا پہنچی، کسی خشک ملا کے پاس نہیں پہنچی، فتوی باز ملا کے پاس نہیں پہنچی، کسی منکر تصوف کے پاس نہیں پہنچی، منکر عشق کے پاس، کسی منکر دیدار کے پاس، اس کی نصیب خوش نصیب کسی فقیر کے پاس جا پہنچی۔ اس نے کہا بابا جی مر گئی، جدھر جاتی ہیں تانے ہی تانے۔ عورتیں کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں غلام پہ عاشق ہو گئی، جا نہیں جانی، یا غلام پہ عاشق ہو گئی تو کچھ نہ رہی، کیا کروں؟ اس فقیر نے بلایا زلیخا بیوی کے کان میں ایک بات کہی اور کہا زلیخا اس کا علاج اور کوئی نہیں، تو انہیں دلیلوں سے نہیں چپ کرا سکتا، تو بابا جی کیا کروں؟ فرمانے لگے زلیخا جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا، جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے۔ تو علاج وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئی، قدموں پہ گر پڑی، عرض کیا کہ میں نے آپ کو رسوا کرنے کی کوشش کی، معاذ اللہ، آپ کی عزت کی لاج، آپ کو تکلیف دی، اذیت دی، اب میری عزت کا سوال ہے، آپ کریم ہیں معاف کر دے۔ میں ساری زنانیں مصر کو قطاروں میں بٹھاتی ہوں، آپ ایک بار گزر جائیں اور گزرتے ہوئے چہرے سے نقاب کریں تاکہ جو میں نے دیکھا ہے وہ بھی تکڑے۔ وہ پیغمبر تھے، پیغمبر کریم ہوتا ہے، معاف کرنے والا ہوتا، انہوں نے معاف کر دیا۔ فرمایا اچھا اہتمام کر۔ عورتیں بیٹھ گئیں، زنانیں مصر، ان کے ہاتھوں میں پھل دے دیے، ساتھ تیز چھریاں دے دی۔ طے یہ پایا کہ جب حضرت یوسف یہاں سے گزریں اور پردہ اٹھائیں تم پھل کاٹنے لگ جانا۔ بس حضرت یوسف گزرے، انہوں نے نقاب کاٹا، زنان مصر نے چھریاں چلا دی، بس وہ تکتی ہی رہ گئیں، پھل گر گئے، چھریاں چل گئیں، انگلیاں کٹ گئیں، خون بہہ گیا، پھل گر گئے، ہاتھ خون بہ گئے اور وہ تکتی ہی رہ گئی۔ جب یوسف علیہ السلام گزر گئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ خون اور ہاتھ کٹ گئے، وہ کہتی ہیں قرآن کہتا ہے حاشا للہ ما ھذا بشرا، خدا کی قسم یہ تو خدا کی قسم یہ تو بشری نہیں، پہلے رٹ جب تک دیکھا نہ تھا رٹ ہی بشر کی، اور جب تک لیا بشریت ہے، بشریت پیکرے بشریت ہے، مگر جب تک لیا تو بولی ہی بدل گئی، یارو بولی بدل جاتی، کوئی مثل نہیں جھولن نہیں، چپ کر میرے علی اتنا جان نہیں بولن، چپ کر جب تک دیکھا نہ تھا زبانیں، اور جب ایک بار دیکھ لیا قسم کھاتی خدا کی قسم یہ تو بشریت۔ اب رب کو بھی معلوم ہے کہ بشریت تو ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، مگر کہتا ہے کہے جاؤ میرا کیا، پہلے یوں کہتی تھی اب یوں کہنے لگے، جب دیکھا نہیں تھا تو یہ عالم، دیکھ لیا تو یہ عالم ہے۔ تو ایک طرف تو یہ کیفیت، یہ جتنے جھگڑے نظر آتے ہیں مسجدوں میں، مسلک فرقوں میں، مناظروں میں جتنے جھگڑے نظر آتے ہیں، ان جھگڑوں میں مولب بس نہ ہوا کرے، یہ سب نہ دیکھنے کے، یہ کیا ہمیں بھی 20 سال ہو گئے فتوے سنتے ہوئے، کتنے، مگر فتووں سے ہمارا بگڑا کچھ نہیں، ہر فتوے سے ہم کچھ سمجھ ہی گئے، کچھ بن ہی گیا، ہم بڑھتے ہی گئے۔ یہ بھلائی کے لیے ہوتی ہے، یہ جھگڑوں میں نہ جایا کریں، یہ نہ دیکھنے کے جھگڑے ہیں، اور جو دیکھ لیتے ہیں پھر وہ بولتے ہیں، پھر وہ اور جگرتے نہیں۔ تو یہ زلیخا تھی جو کبھی تکتی تھی اور مرتی تھی، پھر وہ وقت آیا
شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں بیان کرتے ہیں ان کی روایت کے مطابق پھر وہ وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کی زوجیت، بعض لوگ اس روایت کو نہیں مانتے، مجھے اس سے بحث نہیں، شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں بیان کرتے ہیں